اور دن بھر حلال روزی کمانے میں جو آپ نے محنت کی ہے اس محنت سے تھکان بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی تلوار پڑے کہ تھکان ہونے سے پہلے بھی شرمندہ ہو جائے۔ عزیزان با ایمان، ان 5 مجلسوں میں ہم نے بتایا تھا کہ عنوان ہمارے اپنے عقائد ہیں کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ بچوں کو بتایا دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، سراپا سلامتی کا ایسا دستور العمل کہ جو ہماری ولادت سے لے کے قبر تک کے تمام مسائل کو کور کیے ہوئے کسی ایک مرحلے میں بھی اسلام نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس دین کو اگر بچے اور جوان سمجھنا چاہیں تو ایک درخت سے مثال دی جاتی ہے۔ جیسے درخت ہے ویسے دین ہے۔ درخت میں جو کچھ ہوتا ہے دین میں وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ درخت میں جڑیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل بات تو نہیں۔ تو جب ایک درخت ہے کوئی ایسا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ درخت ہمیشہ سرسبز رہے، ہمیشہ تازہ رہے، ہمیشہ پھلدار رہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی شاخوں کو دیتے ہیں یا جڑوں کو دیتے ہیں؟ واضح بات ہے نا، جڑوں کو دیتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ جڑ کہیں سوکھ نہ جائے، جڑوں کو کیڑے نہ لگ جائیں، جڑوں کے اوپر جراثیم کے حملے نہ ہو جائیں۔ ان جڑوں کی صحت کا آپ بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جو جڑ ہے وہ ہمارے اصول دین ہے، سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ دین کی جڑیں یہی اصول دین ہے، انہی کو پانی دینا چاہیے۔ مطلب تبلیغ کی بات ہو تو انہی کی بات ہونی چاہیے۔ تبلیغی جماعتیں جہاں بھی ہو وہ یہی کام کرے، توحید کی بات کرے، عدل کی بات کرے، نبوت کی بات کرے، امامت کی بات کرے اور قیامت کی بات کرے۔ اگر کام الٹا کوئی کرے، نام تبلیغی جماعت ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے نماز کی، نماز جڑ نہیں ہے، شاخ ہے۔ اگر شاخوں پہ کوئی پانی ڈالتا رہے، جڑوں کو بھلا دے تو وہ درخت خشک ہو جائے گا۔ اور مجھے اس بات کا واقعاً بھی سرور حاصل ہے کہ آپ لوگ ایسے موضوع پر بھی پوری توجہ دے کر سن رہے ہیں، کیونکہ کچھ جگہوں پر بات جب توحید کی ہوتی ہے، عدل کی ہوتی ہے، نبوت کی ہوتی ہے تو سناٹا سا چھا جاتا ہے، اور جب امامت کی ہوتی ہے تبھی تو ان کی رگے غیرت و محبت جاگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ گفتگو ہم نے جب توحید سے شروع کی ہے تو ہم ادھوری بات بھی نہیں کرنے والے ہیں، آپ کو کم از کم قیامت تک کو لے کے جائیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ جڑیں ہیں نا، اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے، اسی پر سارے جراثیم کے حملے ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں توجہ کریں؟ کیونکہ تمام مذاہب میں اسلام کے اصلی دشمن کو پتا چل گیا کہ جڑیں جس کی مضبوط ہیں وہ شیعہ ہیں۔ جس مکتب کی جڑیں مضبوط ہوں اس درخت کو نہ آندھی توڑ سکتے ہیں،
نہ طوفان گرا سکتے ہیں، نہ کوئی اور آفات اس پر آ سکتی ہے، اور خاص کر ایسا درخت ہو کہ خود خالق کائنات اس کا نگہبان ہو، پھر تو اسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کاٹ نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ جڑیں اس کی مضبوط ہیں تو جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ شیطانی میٹنگ ہونے لگی، کچھ میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی، کچھ میٹنگ لندن میں ہوئی، اور کچھ میٹنگ جنیوا میں ہوئی، کچھ میٹنگ ویانا میں ہوئی۔ کس بات پر؟ کچھ میٹنگ برسلز میں بھی ہوئی۔ کس بات پر؟ کہ اس وقت تمام عالم کفر و شرک کے مقابل میں ایک ہی مذہب ہے جو ڈٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مگر جھکتا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ کوئی پلان کرو کہ ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، جراثیم کے حملے کرائے جائے، تو جہاں جہاں شیعہ بستے ہیں وہاں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کچھ ایجنٹ کو لگا دیے کہ وہ عزاداری سے پیار کرتے ہیں تو عزاداری کو بھی خراب کرو، مسجدوں کو سے بہت محبت کرتے ہیں تو مسجدوں میں بھی خرابی پیدا کرو، وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں بھی خرابی پیدا کرو، کچھ ایسا کرو کہ ہر چھوٹی بات پر یہ لڑتے ہی رہیں۔ اس طرح ان کی جڑیں کیا ہو جائیں گی؟ کھوکھلی ہو جائیں گی۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ مٹانے والے تم سے بھی بڑی طاقت والے آئے اور مٹ گئے۔ بنو امیہ نے جتنی کوششیں کرنی تھی کر لی، بنو عباسیہ نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، مگر یہ مذہب اس کی شاخیں پھیلتی ہی چلی گئی۔ اگر کربلا کے اس معرکے کے بعد رونے والے صرف آپ ہی کے اہل حرم تھے تو ایک سال کے اندر رونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی، دوسرے سال لاکھوں میں ہو گئی، تیسرے سال کروڑوں میں ہو گئی، اور آج رونے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کو تم کون بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا دشمن کی سازشوں کو پہچاننے والی بھی کوئی قوم ہے تو آپ ہی ہیں۔ آپ ہی پرکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، یہ نماز کو کیوں خراب کرنا چاہتا ہے، یہ مسجد کو کیوں خراب کرنا چاہتا ہے، یہ عزاداری کے نام پر عریانیت کو کیوں رائج کرنا چاہتا ہے، یہ توہین آمیز الفاظ کیوں استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ جیسے باشعور مومن کھڑے ہوتے ہیں اس کی سازش ناکام ہو جاتی ہے، پھر سے اس کی جڑوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ انہی سلسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں عقائد کی مضبوطی کی بات یعنی جڑوں کی مضبوطی کی بات لے کر آئے ہیں۔ توحید کی ہم نے بات کر لی الحمدللہ ولہ المنہ کسی حد تک، ورنہ توحید کو ہی اگر ہم زندگی بھر بیان کرتے رہے تو کم نہیں ہوگی باتیں۔ جب میرے مولا نے ابن عباس کو بٹھا کر خالی بسم اللہ، پورا قرآن نہیں، خالی بسم اللہ کی تفسیر شروع کی عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، جماعیاں لیتے ہوئے حضرت ابن عباس نے کہا مولا ایک بسم اللہ کی تفسیر صبح تک بس، اب اس کے بعد پورے قرآن کی تفسیر کب ہوگی؟ کیا بس یہ صبح تک بھی خالی بسم اللہ کی تفسیر نہیں ہے، اگر تمہیں زندگی ملے اور علی کو موقع ملے تو قیامت تک بسم اللہ ہی کی تفسیر بیان ہوتی رہے گی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو محدود ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نیا نیا کہاں سے دین لا کر پیش کریں، جو ہمیں آتا ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ تم نے دین کو سمجھا ہے کہ جو تم کو معلوم ہے وہی ریپیٹ کرتے جا رہے ہو؟ کتابیں کھول کے دیکھو، سمندر پینے والوں کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سمندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں پینے والے بھی ہوں تو اس کے اندر کمی نہیں آتی. علم ایسے ہے. اور کس سے ہم وابستہ ہیں؟ ایسے ویسے سے وابستہ ہوتے تو وہ بھی خاموش تم بھی خاموش. لیکن اگر علی سے کوئی وابستہ ہے تو نہ علی خاموش نہ علی والا خاموش. سلام پڑھے محمد والے محمد. عزیزو توجہ سے سنو. توحید کا کسی حد تک ہم نے مفہوم سمجھنے کی کوشش کی, یعنی اس کی ابھی الفابیٹ ہی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. دوسرے مرحلے میں ہمارا عقیدہ عدل ہے. ہم نے کل بتایا تھا کہ ہم اہل سنت اور دیگر فرقوں سے عقیدہ عدل کے معاملے میں الگ ہیں. ہم کو فخر حاصل ہے کہ ہم اپنے خدا کو عادل مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ کل میں نے عرض کیا تھا. اچھا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں نے کل نہیں بتایا تھا, اسے کہ وقت زمانے میں گنجائش ہی نہیں تھی. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج آپ کو عدل بھی سننا ہے اور آگے کی بات نبوت کو بھی سننا ہے, کیونکہ کل اور پرسوں 2 ہی دن رہ گئے اور ولایت و امامت ہی ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک بولتے جائے تو بولتے رہنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن امامت کا موضوع ختم نہیں ہو. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو قدرے ضرورت باتیں ہیں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں, آپ کے ساتھ رہیں. جوان بھی میرے سن رہے ہیں, میرے بچے بھی سن رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی میری بات مشکل نہیں لگے گی سمجھنے کے لیے. اردو ہی ہے لیکن اردو میں بھی میں اور زیادہ ہلکا کر کے آسان کر کے قرآن کو بھی قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ میں جو کتاب اللہ کی تھی اس کو عام انسان پڑھ ہی نہیں سکتا تھا, دیکھ ہی نہیں سکتا تھا, تو پڑھ کیا سکتا تھا. لیکن اللہ نے کیا کیا, اس کو آسان کر کر کے اوپر سے اس کے مقام سے نیچے اتارا, اتنا نیچے لے آیا کہ اب عام آدمی بھی اسے پڑھ سکے. تو زبان اگر آسان ہوگی تو میں سمجھتا ہوں وہی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے. مشکل بات کریں گے تو وہ فصاحت و بلاغت سے دور والی بات ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, عدل کے لیے انہوں نے کیوں انکار کیا اور ہم نے کیوں زور دیا. وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی ہے, جو وہ کرے وہی عدل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ اختیار رکھتے ہوئے بھی عدل ہی کرے گا, ظلم نہیں کرے. وہ اللہ نہیں جو ظلم کرے. کہتے ہیں وہ کہ بھائی آپ کو کیا اختیار حاصل ہے کہ اللہ سے کہے کہ اس کو ظلم نہیں کرنا چاہیے, اس کو عدل کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہے جو عادل ہے. ہمارے کہنے سے عادل نہیں ہوا بلکہ اس کے عادل ہونے سے ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے اس پر کوئی اپنی طرف سے لازم چیز نہیں پیش کی ہے بلکہ وہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. کس سے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ مقابل میں بنو امیہ نے ایک خطرناک عقیدہ بنا کر کے رائج کر دیا. کیا کہ دیکھو بھائی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہو. آپ کے بھی ذہنوں میں یہ بات آج بھی شاید ہو کہ جو بھی ہو اللہ کی مرضی سے. کہتے ہیں کہ پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ٹوٹتا نہیں. کس نے کہا ہے؟ بات غلط ہے. کیا کہہ رہا ہوں توجہ کریں. لیکن دشمنوں کی سازش کے نتیجے میں پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ تھا کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آ گئی. اس کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ٹوٹتا. تو اب اگر کوئی تخت پہ آ گیا تو اس کی یقیناً اجازت کے ساتھ ہی آئے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں. غدیر میں اعلان ہوا تھا مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ فلاں صاحب آ جائیں. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو فلاں صاحب خلیفہ بنتے. اب تم خلاف نہیں بول سکتے ہو کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف جاتے ہو. یہی ڈنڈا استعمال کر کے
ہر خلاف بولنے والے کو کچل دیا گیا، دبا دیا۔ تم اگر خلیفہ کے خلاف ہو تو تم باغی ہو، تم غدار ہو، تم خیانتکار ہو، تم اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھے ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتہ بھی نہیں ہلتا ہے تو ایک خلیفہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ بن گیا ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے، اس کے خلاف جاؤ گے، اللہ کی مرضی کے خلاف جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی جرأت نہیں کرتا ہے، سامنے دیکھتے تھے ظلم ہوتا ہوا خاموش بیٹھے رہتے، جرأت نہیں کرتے تھے، لیکن میرے مولا حسین نے کہا اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، بتا دوں گا کہ تم اپنی کرتوتوں کو اللہ کی مرضی کا نام مت دو۔ اللہ کی مرضی ہے کہ کائنات میں صرف علی ہی مولا ہو۔ بنو امیہ نے باقاعدہ خلافت کی مشینری نے اس بات کو اتنا عام کیا کہ لوگ ڈر گئے۔ میرے مولا نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ظلم کرنے والے کی اللہ کبھی تائید نہیں کرے گا۔ ظالم کے ساتھ اللہ کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ تو لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ظالموں پر جب اللہ لعنت کرتا ہے اس کی مرضی ظالموں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اللہ عدل والا ہے، ظلم کے خلاف ہے، لہذا ہم عدالت کو، عدل کو اصول دین میں بیان کر دیتے ہیں تاکہ جب تک ہمارے چاہنے والوں میں ایک بھی زندہ رہے اللہ کی عدل کی بات چلتی رہے، ظالم کے خلاف آواز بلند ہوتی رہے، عدل کی بات ہوتی رہے۔ ایک بھی اگر اہل بیت کا چاہنے والا دنیا میں ہوگا وہ عدل الہی کی بات کرے گا کہ ظالموں کے اللہ کے مرضی ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ اب آپ مجھ سے سوال کا جواب بھی لے لیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، تو پھر وہ بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو روک دیتا، سقیفہ پر ایک آندھی آتی، بیڑا غرق ہو جاتا، طوفان آتا لے جاتا، جس کو خلیفہ بنایا لڑکھڑا کے مر جاتا، دنیا مجبور ہوتی ہے علی کی خدمت میں آنے کے لیے۔ تو جواب یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ عادل ہے، اس نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو فیصلہ اس کا بدلتا نہیں ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسانوں کو اختیار دوں گا، توجہ کریں کہ نہیں، اختیار دوں گا، میں کہوں گا انا ہدینا السبیل، ہم راستہ دکھا دیں گے، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار بن جاؤ یا کفران نعمت کر کے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے اختیار کو نہیں چھینوں گا، فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اب اگر اختیار سے کوئی کسی کا حق چھینتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے، وہ دشمن خدا کا بھی ہے، بندگان خدا کا بھی ہے۔ لہذا تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تم جو اختیار سے کرتے ہو اس کے ذمہ دار خود تم ہو، خدا نہیں ہے۔ خدا نے اختیار دیا، تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن تمہیں اللہ اسی طرح اختیار دے کے چھوڑنے والا بھی نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ وہ رسی کھینچے گا نا تو تمہاری کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہوگی، تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے نا، اختیار دیا، اختیار دینے کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ اب یہ کہ جو اختیار سے کسی کا آپ چھین لے اس میں اللہ کی مرضی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو بنو امیہ نے یہ عقیدہ بنایا اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ اب انہوں نے قرآن کی آیت اس کے لیے پیش کی، اللہ خود فرما رہا ہے کیا، اللہ قل اللہم مالک الملک، میرا رب مالک ملک، کائنات کا مالک، تو کہتے تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو دل ملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، اگر وہ چاہتا ہے تو ملک ملا ہے،
کہتے یہ ملک ملا ہے، حکومت ملی ہے صحیفہ والوں کو، خدا کی مرضی سے وہ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے وہ حکومت چھین لیتا ہے. غدیر میں رسول نے اعلان کیا اور انہوں نے چھین لیا، تو اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ نے چھین لیا. یہ آیت پیش کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. جو ہمیشہ ادھوری بات کرنے والے ہوتے ہیں اس آیت کو بھی ادھورا پڑھتے ہیں. یہاں تک تو پڑھتے ہیں، آگے کی بات نہیں پڑھتے. آگے کی اسی آیت کریمہ میں ایک ایسی بات ہے جو تمام باتوں کا جواب ہے. وہ کیا؟ وہ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. یعنی وہ انصاف کی بنیاد پر کسی کو ملک دیتا ہے، وہ انصاف کی بنیاد پر کسی سے ملک چھینتا ہے، وہ انصاف کی بنیاد پر کسی کو عزت دیتا ہے، وہ انصاف کی بنیاد پر کسی کو ذلیل کرتا ہے. جو لائق کے ذلت ہے اسے ذلیل کرتا ہے، جو لائق کے عزت ہے اسے عزیز کرتا ہے، جو لائق کے حکومت ہے اسے حکومت دیتا ہے. پوری توجہ سنیے گا. اب اگر کوئی چھین لیتا ہے تو چھین لینے کی وجہ سے کوئی بھی حق والا نہیں ہو جاتا. اور اگر ایسی بات ہے تو انسانوں میں سے فرعون نے خود خدا کی خدائی چھین لی تھی، تو کیا ہم مان لیں کہ اب خدا خدا نہیں رہ گیا اس لیے کہ فرعون خدا بن گیا ہے؟ کم از کم نبیوں کو تو مانتے ہو، فرعون کو ماننے لگے ہو تو مجھے بتا دینا. اگر فرعون کو نہیں مانتے ہو، نبیوں کو مانتے ہو تو مجھے بتاؤ حکومت کس کے پاس تھی اور کس کے پاس نہیں تھی؟ نمرود کے پاس حکومت ہے، ابراہیم کے پاس حکومت نہیں ہے. تو پھر مانو کہ اللہ نے نمرود کو حکومت دی ہے، نعوذ باللہ حقدار بن گیا؟ نہیں، چھیننے سے کوئی بھی حقدار نہیں بنتا. آپ کی گاڑی کوئی چرا لیتا ہے، مجھے بتاؤ، سیدھی سیدھی بات، سمپل بات کرتا ہوں. گاڑی آپ کی کوئی چرا لیتا ہے تو کیا چراتے ہی اس کی گاڑی اس کے نام پر ہو جائے گی؟ وہ حقدار ہو جائے گا؟ کہیے نہیں. ہر بار جب بھی آپ دیکھیں گے کہے گا یہ میری گاڑی ہے اور یہ چور ہے. گاڑی جب تک اس کے پاس ہوگی، جب بھی آپ کے سامنے آئے گی وہ گاڑی آپ کی ہے، اس لیے کہ آپ اس کے حقیقی حقدار ہے. اور اس نے چوری کی تھی اس لیے وہ چور ہے. تو ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالتا ہے تو مالک نہیں بن جاتا. انبیاء کو سمجھ گئے. اسی طرح میرے مولا کی بات ہے، 25 سال اگر گوشہ نشین ہے تو اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، غاصبوں کا غصب ہے، ظالموں کا ظلم ہے، ستمگروں کا ستم ہے. اللہ ایک ایک ظالم کا ضرور بدلہ بھی لینے والا ہے. لہذا ہم سے یہ نہ کہو جو ہو گیا اس کو مان لے، نہیں، ہم کہتے ہیں جو صحیح ہوا اس کو مانتے ہیں اور جو غلط ہوا اس کو ہم غلط کہہ کے مانتے ہیں. ہمیشہ چل رہے ہیں نا. ابھی اگر کسی کے اندر تھکان محسوس ہو رہی ہو نا تو ایک واقعہ بھی ہمیشہ کی طرح روح افزا صلوات پڑھی. عدل کا مطلب یہی ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ انصاف کرتا ہے. بندے اگر ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کے کھاتے میں مت ڈالیں. ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب کام بگڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، قسمت خراب. سبحان اللہ. اپنی نادانیوں سے کام بگاڑے ہو، کہتے ہو اللہ نے میرا کام بگاڑ دیا، قسمت خراب، نصیب اچھے نہیں. اور جب کام بن گیا کہتے یہ دیکھا میں نے کتنی ذہانت سے کام کیا، یہ میرا دماغ دیکھو، دماغ ایسے اشارہ کرتا ہے دیکھو یہ اچھی باتوں کی نسبت اپنی طرف، بگڑ جائے تو اللہ کی طرف. یہ عدل کے خلاف ہے. اب ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پھر یہ قسمت کا واقعہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، سبزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نصیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پھر کہتے بالکل ہے، لیکن سمجھو قسمت کیا ہے اور تمہارا کام کیا ہے. جو بھی کام تمہارے اختیار سے باہر
وہ قسمت ہے، اس میں اللہ کی مرضی، بگڑ جائے یا بن جائے، سنور جائے یا خراب ہو جائے، کوئی بھی کام اگر تمہارے اختیار سے باہر ہے تو وہ قسمت ہے۔ سمپل بات کر رہا ہوں نا، میرے مولا نے فرمایا، بار بار میں مولا کا کیوں سہارا لیتا ہوں، کیونکہ اسی نے تو توحید سمجھائی، اسی نے تو عدل کو سمجھایا۔ ہم آگے کوشش کریں کہ دنیا والوں کو بتائیں، آؤ دنیا والوں ادھر ادھر مت جاؤ، تمہارے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ ہم سے سیکھو، ہم نے ان سے سیکھا ہے، انہوں نے دین خدا سے لیا ہے۔ یہ شکایت پتا نہیں میں یہاں سے لے ہی جانے والا ہوں یا کیا ہے، سلوات آپ کی ہمیشہ ڈھیلی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ سلوات پڑھیں نا تو جاندار پڑھیں، کیوں؟ 3 فائدے کم سے کم ہے فوراً۔ پہلا تھکان دور ہوتی ہے، دوسرا نفاق دور ہوتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دل سے نفاق دور رہے؟ کچھ سال پہلے میں نے امریکہ میں ہیوسٹن میں یہی بات کہی تو سلوات سے سینے نہیں پڑی۔ میں نے کہا بھائی فائدہ میں نے آپ کو بتایا، سلوات نہیں پڑھتے۔ کہتے آپ نے کہا نفاق دور ہوتا، ہمارے پاس نفاق ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا چپ رہو گے تو آ جائے گا، چپ رہو گے تو نفاق آ جائے گا، اس لیے ضرورت کا سہارا لو تاکہ نفاق قریب بھی آنے نہ پائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عدل کے معاملے کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ قسمت یہ ہے کہ جو کام ہمارے اختیار سے باہر ہو وہ قسمت ہے، اور جب بات قسمت کی آتی ہے تو آپ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ توجہ کیجیے، نہ قیامت کے دن نہ قبر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی عمر اتنی کیوں ہے، میرے اختیار میں نہیں، تو نے جتنی عمر دی ہم نے زندگی کی ہے نا۔ خودکشی کرو گے تمہارے اختیار میں تھی، پوچھا جائے گا کہ تم نے خودکشی کیوں کی، اور اگر خودکشی نہیں کی ہے تو تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم اتنے سال کے کیوں تھے، عمر تمہاری اتنی کیوں تھی، یہ بتاؤ تمہارا قد اتنا کیوں تھا، تم نے قد کو بڑھایا کیوں نہیں، یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ بشکل کیوں تھے، تم خوبصورت کیوں تھے، کالے کیوں تھے، گورے کیوں تھے، فلاں خاندان سے تمہارا تعلق کیوں تھا، تمہاری ماں فلاں کیوں تھی، باپ فلاں تمہارا کیوں تھا، تم فلاں زبان کیوں بولتے تھے، تم نے فلاں روزی ہی کیوں کھائی، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا اختیار میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ جب میرے اختیار ہی میں وہ چیز نہیں ہے تو مجھ سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں قسمت، اس کو کہتے ہیں نصیب۔ نصیب اچھا بھی ہم بنا سکتے ہیں جو اختیار میں ہمارے نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو بھی ہم اچھا بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ تم ان کا سہارا لو جن کے سہارے سے تقدیریں بنتی ہیں۔ جن کے وسیلے میں تبدیلیں بھی بدلتی ہیں، اور وہ کون در ہے؟ صرف ایک در اللہ نے قرار دیا ہے، اور اس نے کہا قرآن اور اہل بیت، ان کے ساتھ تمہارا تمسک جتنا زیادہ ہوگا تمہارے نصیب بھی اچھے ہوں گے، تمہاری تقدیریں بھی اچھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے شب قدر کو آپ رات جا کر گزاریں۔ شب قدر، شب قدر کہتے ہیں تقدیروں کی رات کو، فیصلے ہوتے رہتے،
اس میں بھی بعض لوگ سو جاتے ہیں، تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ تو پھر جو اختیار میں اس کے نہیں ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کا اللہ موقع دے رہا، اس میں بھی وہ نہیں چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے، خود وہ نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کے اختیار میں بھی ہے۔ تو نصیب، تقدیر یا قسمت کیا ہے جو اختیار میں ہمارے نہیں ہے؟ وہ اللہ کی قسمت۔ آپ یہاں سے نکلے ہیں، آپ گھر جانے کے ارادے سے جا رہے ہیں، آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، ٹریفک لائٹ کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں، اسپیڈ کو بھی اپنی ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، ایک شرابی نشے میں آ کر کے آپ کی گاڑی ٹھوک دیتا ہے، تو یہ تقدیر کی بات ہے کہ یہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا، اس میں جو آپ کا بالکل قصور نہیں ہے، دوسرے والے کا قصور ہے، لیکن آپ کو اس واقعے میں مبتلا کر دیا گیا، تو یہ قسمت کی بات۔ یہاں پر آپ دعا بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سے اس کی بہتری کے لیے مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر لمٹ سے زیادہ اسپیڈ رکھی اور آپ نے ٹریفک کی بھی پرواہ نہیں کی، سگنل کو بھی توڑ کے ٹھیک جا کر لگا دی، تو اس میں آپ قسمت پر دوش نہ دیں کہ قسمت خراب تھی، نہیں۔ بعض لوگوں کو ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ تمہارے پاس شوگر ہے، تمہارے پاس بی پی ہے، تمہارے پاس یہ فلاں چیزیں مت کھایا کرو زیادہ، وہ کھاتا جا رہا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، کہتا قسمت خراب ہے، یہ قسمت ہی تم نے خراب کی ہے، جو تمہارے اختیار میں ہے وہ قسمت پر مت ڈالو، اس کا تعلق قسمت سے نہیں ہے۔ پوری سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت حور قسمت کی وجہ سے آ گئے، نہیں، اپنے اختیار سے آئے، اس کی قسمت خراب نہیں تھی، عمر بن سعد کی باتوں سے اس کی قسمت خراب تھی۔ ابن ملجم کو لایا گیا تو وہ کہتا میری قسمت میں جہنم تھا تو میں کیسے جنتی ہو سکتا تھا، میرے مولا جب آئے ہو تجھ پر تم نے اپنے اختیار سے مجھے مارا ہے، تمہاری قسمت کی بات نہیں ہے، تم ظالم ہو اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو جو اختیار میں ہمارے ہو وہ قسمت نہیں ہے، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں اور ہمیں حساب دینا ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو حساب دینا ہوگا۔ فرض کیجئے روزی بھی قسمت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محنت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی محنت کرو گے روزی حاصل کرنے کے لیے جستجو کرو گے تو وہ ملے گی۔ پرندوں کو بھی دیکھو، وہ بھی اڑتے ہیں، صبح جا کے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کا بھی رزق مفہوم ہے، پہلے سے ہے۔ روزی انسان کی فکر ہے، ملے گی، ضرور ملے گی، گھر بیٹھنے سے نہیں ملے گی، شرط اس کے ساتھ کیا ہے کہ تمہاری کوشش بھی ساتھ ساتھ کہیے نا جاری رکھنے چاہیے۔ تو کوشش آپ کی طرف سے ہو، رزق آپ کو ہو سکتا ہے کہ کم محنت سے زیادہ مل جائے، یہ قسمت کی بات ہے، ٹھیک ہے، زیادہ محنت سے کم روزی ملے یہ بھی قسمت کی بات ہے، لیکن محنت کریں گے تو ہی روزی ملے گی۔ اب ساتھ ہی ساتھ روزی کے معاملے میں اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آپ کو جتنا ملنا ہے وہ ضرور ملے گا، کوشش کرو۔ اب تمہارے اختیار میں دو چیزیں اور ہیں، قسمت، روزی یقیناً قسمت سے متعلق ہے، لیکن ساری روزی بھی قسمت سے متعلق نہیں ہے۔ ایک کنڈیشن کیا ہے کہ کوشش کرو، دوسری کنڈیشن یہ کہ اختیار میں دو راستے تمہارے سامنے رکھتے ہے اللہ ہر دن، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دو راستے، ایک راستہ چاہو تو حلال سے کماؤ، ملے گا اتنا ہی، کیا آپ نہیں کر رہے؟ آپ کی روزی جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہ آپ کو ملے گی، کوشش کرنا شرط ہے، لیکن تمہارے اختیار میں حلال سے کماؤ گے وہی ملے گا، حرام کی طرف جاؤ گے تو کچھ زیادہ نہیں مل جائے گا، تم کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارو گے، اتنا ہی ملے گا جسے روزی کہتے ہیں۔ لیکن تمہارے اختیار میں جب یہ ہم نے رکھ دیا تو تم میں سے نادان حرام کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ حلال کی طرف جاتے ہیں۔ حلال کی طرف جاتے ہیں تو روزی جتنی ملنی تھی وہ ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک انعام ملے گا، وہ انعام اللہ کی طرف سے مفت میں ملے گا، وہ کیا؟ اس روزی میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ ان باتوں پر زیادہ گفتگو لوگ نہیں کرتے، پتہ نہیں کہتے مجلس میں ایسی باتیں نہیں، لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ میں تو الحمدللہ کل سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ پرسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ پوری طرح سے سن رہے ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہی تو درجۂ حسینی ہے کہ جہاں سے ہم سیکھ کر اٹھتے ہیں، ہمیں علم اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہی تو کتابیں پڑھنے کا بھی ہم کس کے پاس
ٹائم رہ گیا. بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں, روزی کے لیے جاتے ہیں, تو وہ کتابیں کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹی وی بھی بہت کم دیکھتے ہیں, ورنہ اگر ٹی وی بھی دیکھیں تو الحمدللہ ہدایت سے بہت کچھ ہدایت مل سکتی ہے. لیکن یہ جو مجلسیں ہیں اس میں آپ آ جاتے ہیں, یہاں سے جو آپ کو مل رہا ہے وہی اتنا عظیم ذخیرہ ہے کہ اتنی ہی چھوٹی سی درسگاہ سے آپ نکلتے ہیں تو بڑے بڑے ملا کو عاجز کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سیکھنے کی ضرورت. کیا عرض کر رہا ہوں, روزی قسمت شرط کے ساتھ جستجو تمہاری طرف سے ہو, ٹھیک. پھر روزی کے لیے دو راستے, ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے طے کیا ہے. حلال سے کرو گے تو بھی اتنا ملے گا, حرام سے کماؤ گے تو بھی. لیکن اگر حلال کی طرف جاؤ گے تو ایک انعام تمہیں ملے گا, اس کا نام ہے برکت. برکت کا مطلب جانتے کیا ہے؟ آج تک کوئی بھی دنیا کی زبان ایسی پیدا نہیں ہوئی جو برکت کا ٹرانسلیشن کرے, ترجمہ. کسی بھی زبان میں برکت کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. برکت جو برکت والے ہوتے انہیں مبارک کہا جائے, اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں. برکت کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے, آپ ایک جملے سے سمجھا سکتے ہیں, لیکن ایک لفظ کے مقابلے میں لفظ لا کر بات سمجھا نہیں سکیں گے. برکت کہتے, سمجھو, برکت کہتے ہیں اس روزی کو جس روزی میں ایک معمولی سی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے. فائدہ ہی فائدہ, کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی, اسے کہتے برکت. تو حلال سے جو کمائے گا اس کی برکت. حرام کی طرف جائے گا ایک پنشمنٹ ہے. کیا ہے کہ برکت تو نہیں ملے گی, وہی چیز وبال جان بن جائے گی. کمایا تھا وہ بھی یورو ہے, یہ بھی یورو ہے, یہ یورو برکت والے ہیں, وہ یورو سانپ بن گئے, بچھو بن گئے, مصیبت بن گئے, گندگی بن گئے, آفت بن گئے ہیں, بلا بن گئے, تمہاری زندگی کے لیے نقصان دہ بن گئے. حالانکہ یورو وہ بھی ہے, یہ بھی ہے. چل رہے میرے ساتھ. تو آپ کے اختیار میں کہ آپ کس راستے سے حاصل کریں. ایک بہت ہی مسکین سا آدمی میرے مولا کی خدمت میں آیا, کچھ عطا کرو گے؟ میرے مولا کا کیوں نہیں, تم محنت نہیں کرتے, مجھے لگتا ہے تھوڑی سی محنت بھی کر لو. یہ میرا یہ گھوڑا ہے نا, اس کو تم سنبھالو, میں مسجد میں جاؤں گا, 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آؤں گا, تو تم نے جو گھوڑا سنبھالا اس کی کچھ اجرت بھی میں دے دوں گا. ٹھیک ہے. گھوڑا دے کر کے اندر گئے جلد باز آدمی اور چور ذہنیت والا. گھوڑے کی بھی چوری بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ مولا کا گھوڑا ہے, ہاتھ لگائے گا تو سواری کرے گا. کیا میرے مولا کے گھوڑے پر بھی کوئی چور سوار ہو سکتا ہے؟ یاد نہیں کر رہے, بہت کچھ کہہ گیا, کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں. آپ کی توجہ آپ کے ساتھ ہے, ذمہ دار بھی آپ ہی ہے نا. تو چور اس نے کہا کچھ نہیں تو چلو اس کی رسی اتار لیتے ہیں. رسی اتار کے چلا گیا. گھوڑا وفادار تھا, وہ تو نہیں گئے, رسیوں کا پابند نہیں ہے, میرے مولا کے اس کا پابند ہے. تو اس کے علی کی رسی میں بندھا ہوا ہے, ظاہری رسی میں بندھا ہوا نہیں ہے. وہ وہاں کھڑا رہا, یہ رسی لے کے چلا گیا مارکیٹ, وہاں کے بازار میں یہ دے تو یہ 2 درہم. میرا مولا باہر آئے, ساتھ میں کچھ اپنے تھے چاہنے والے. فرمایا کہ یہ بدبخت جو ہے, آج اس کی قسمت میں 2 درہم روزی تھے, اس کے اختیار میں تھا کہ حلال سے یہ ملے یا حرام سے ملے. اس نے بدبخت نے حرام کا راستہ کیا تو کوئی بہت زیادہ تیر نہیں مارا, اسے بھی 2 درہم ملے ہوں گے. جا کے بازار سے پتا کر لو, وہ 2 درہم سے زیادہ اسے ملے بھی نہیں ہوں گے. میں نے بھی نیت کی تھی کہ جب واپس آؤں گے تو 2 درہم دوں گا, اگر میرے ہاتھ سے لیتا تو وہ 2 درہم 10 کروڑ کے برابر ہوتے. اس لیے کہ علی کے ہاتھ سے جو ملتا ہے اس میں برکت تھی, برکت ہوتی ہے. تو توجہ ہے, قسمت کی بھی بات مت کریں کہ اللہ ہمیں اللہ نے قسمت ہماری خراب ہے, مصیبت ساری ہمیں ملے تھے پروردگار تجھے, میرا ہی میرا کا تھوڑا. جیسے شکوہ میں علامہ اقبال نے کیا کہا, رحمتیں ہیں تیری
جانوں پر. دشمنوں کو دیکھو، یورپ دیکھو، یہاں وہاں بارش نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں بد دعا ہے، یہ تم لوگ برائی کرتے ہو اس لیے بارش نہیں ہوتی. طوفان آ گیا، کہتے تمہارے گناہوں کی وجہ سے طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا. یہاں نہ طوفان آتا ہے، نہ سیلاب آتا ہے، نہ قحط ہوتے ہیں، بارش بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، درخت بھی اپنی جگہ پہ صحیح سلامت ہے، لوگ بھی بڑے عیش رہتے ہیں. کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، وقت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب خود انہوں نے دیا. جواب بڑا خوبصورت ہے. یہ جواب تمام صحابہ کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. کیا کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، خدا کہہ ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے. کیا ہوا؟ امت مسلمہ نے ذمہ داریاں اپنی چھوڑ کر کے یہی مقایسے کرنے لگے. دشمنوں کو یہ ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ یہ قسمت کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری کوششیں ہیں. تم ایماندار بنو، وفادار بنو. وہ نہیں جانتے ہیں اس لیے ان سے مطالبہ نہیں ہے. تم جانتے ہو تم سے مطالبہ ہے. آپ اپنے پڑوسی کے بیٹے سے کہیں امید نہیں لگاتے کہ وہ میری خدمت کرے گا. اپنے بیٹے سے امید ہے کہ وہ صحیح کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے دین کو جو مان چکے ہیں اس سے اللہ کو یہ امید ہے کہ وہ دین پر عمل کریں گے. جنہوں نے مانا ہی نہیں اس سے کوئی امید بھی اللہ سے نہیں رکھتی ہے کہ تم دنیا میں جیسے بھی رہو گے تم کو میں دیتا رہوں گا لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا نا. لیکن تم مسلمان ہو، اگر صحیح ہوگا تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یہ کہا ہے نا. لیکن ہم قسمت پہ ڈالیں، عدل کے خلاف نہیں ہے. جس کو جو ملا وہ عدل کے عین مطابق ہے. جو جس کو مل رہا ہے وہ عین عدل کے مطابق. کس کو کتنے بچے ملنے چاہیے اللہ کے اختیار میں ہے. جو بھی ہے وہ آپ کے عین عدل کے مطابق ہے، آپ کی ظرفیت اور صلاحیت کے مطابق ہے. نیند اگر کسی کی آ رہی ہے تو پھر سلوات کا تارا پھر لینا پڑے گا. ایک خطیب تھے ان کو بہت غصہ آتا تھا، کوئی سوتا تھا. ایک بہت تھوڑا سا آگے بھی بیٹھے ہوئے اگ رہے، فوراً غصے میں آئے. انہوں نے کہا سب کچھ برداشت میں کر کے اور کہا کیا آتا تمہارا سونا، یہ بڑا مجلس میں آئے ہو تو تم ہوتے رہ جاؤ. یہ گواہ ہے نا توجہ کے لیے ہمیں ساتھ ہے نا بھی توجہ. عدل کے خلاف نہیں ہے. جو جس کو ملا ہے شکر کرے، اس کی ضرورت سے زیادہ. اب اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو. توجہ، اللہ کا کرم دیکھو. وہ ہمارے ساتھ عدل سے بھی کام نہیں لیتا بلکہ اس سے بھی بالا تر. وہ کرم فرماتا ہے، وہ لطف کرتا ہے، وہ فضل فرماتا ہے. اگر عدل ہی سے کام لے ہمیں تو جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی سزا ہمیں ملتی رہے، ہم کبھی بھی برے نہ ہوں، ٹھیک ہو جائے فوراً. لیکن اس نے اپنے کرم سے ہمیں ایسے چھوڑ دیا. ہم اس کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی روزی دے رہا ہے. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے پھر بھی ہماری جان نہیں لے رہا ہے. اس نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی سانسیں لیتے ہیں، اسی کے خلاف بولتے رہتے ہیں. پھر بھی اس نے کہا فرعون کو بھی میں زندہ رکھوں گا. اس دنیا میں اتنا کرم والا ہوں تو کیا میں ظلم کروں گا کسی پر؟ ظلم نہیں کرے گا. اللہ عدل رکھتا ہے. دلیل اب سے مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ عدل کو اصول دین میں مانتے ہیں، چلے دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل سنیے گا. عدل کائنات کے تمام انسانوں کے نزدیک اچھی چیز ہے اور اللہ وہ ہے کہ جو ہر اچھی چیز کو اپنے اندر رکھتا ہے. اس سے اور اچھی دلیل کائنات کے تمام انسانوں میں، حتیٰ کہ جنگل میں رہنے والے انسانوں سے بھی پوچھو ظلم اچھی چیز ہے بری چیز ہے، کہے گا بری چیز ہے. ہر بری چیز اللہ سے پاک، اللہ سے پاک. اللہ کسی بری چیز میں نہیں. عدل والا ہے اللہ. دلیل اسے کہ عدل حسن رکھتی ہے، اچھی چیز ہے اور ہر اچھی چیز اللہ میں ہوتی ہے. ظلم اللہ نہیں کرتا اس لیے کہ ظلم بری چیز ہے. ہرگز بری چیز اللہ میں اتنی سی بات. آگے بڑھوں میں
کہ اللہ کی عدل کے ساتھ ساتھ اس نے کرم یہ فرمایا کہ ایک شیطان کو بھی اس نے عدل سے کام لیتے ہوئے مہلت دی. ہو گیا اللہ چاہتا ہے کہ ان کو یہی ختم کر دے. ختم ہو جاتا نا. آپ شیطان سے بچ جاتے لیکن اللہ نعوذ باللہ پہلے ہی مرحلے میں ظالم ہو جاتا کیونکہ اس نے بڑی عبادتیں کی. اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے. عدل کا تقاضا ہے کہ کچھ اسے ملے. اللہ نے پوچھا بھی کہ تم نے عبادت کی ہے تو میں عادل ہوں, تمہارے ساتھ بھی انصاف کروں گا. جو خدا شیطان کے ساتھ بھی انصاف کرے تو اپنے بندوں کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ بندوں کی مخالفت کیسے, ان کے اوپر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو خدا بند عالم نے پوچھا, اس نے کہا مجھے انعام کے طور پر مہلت چاہیے. ٹھیک مہلت ملے گی لیکن تمہاری اتنی بھی عبادت نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے مہلت ملے. اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی. اللہ نے کہا ایسی نہیں, انصاف کا تقاضا ہے کہ تمہیں ایک خاص دن سے خاص وقت تک کی مہلت ملے گی. الی یوم, قرآن کے الفاظ ہے, الی یوم الوقت المعلوم, ایک دن کا خاص وقت ہے, اس وقت تک تمہیں مہلت ملے گی. اسی حد تک ہے, اس کے بعد تمہاری کوئی عبادت میں جان ہی نہیں کہ اس کا ہم صلہ مزید دے. اس حد تک اللہ نے شیطان کو بھی صلہ دیا. اب اس کو دے دیا, ہمارے اوپر مصیبت اس کی آ گئی, ہم نے اس پر ہی سارا نزلہ گرانا شروع کر دیا. نماز نہیں, شیطان اس میں لے لیتا. تھکان آ جاتی ہے, خاص اذان کا جو وقت ہوتا ہے فجر کے, شیطان کا جو بعد میں پڑھ لو گے قضا پڑھ لیتے ہیں, ایسی کیا بات ہو جاتے ہیں. شیطان کا قصور. ایک نامعلوم عورت گزر رہی تھی, شیطان نے کہا دیکھو دیکھتا ہے. پہلے تو شیطان نے کہا دیکھو اللہ نے کیا کیا خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں. پھر میں نے کہا اللہ کی مخلوق کی تعریف کے لیے دیکھوں. شیطان ایسے کرتا ہے. جب دیکھنا شروع کیا شیطان نے گمراہ کیا, گمراہ کرتا رہا, سارا نظرہ شیطان پہ ڈال. ٹھیک ہے, قیامت کے دن بھی کہے گا پروردگار شیطان نہ بھیجتا نا تو میں بہت اچھا بندہ ہوتا. اللہ کہے گا کہ اگر ایسی بات ہے تو کوئی ایک بھی جنت میں جانے کے قابل نہ ہو. لیکن دیکھو کہ کچھ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو بھی رسوا کیا ہے, جنہوں نے شیطان کو بھی رسوا کیا کہ تمہاری اب کوئی دال نہیں کرے گی. اگر ایسی بات ہے کہ تم نے دنیا میں شیطانی کے پیچھے چلنا تھا تو اب بھی جہاں شیطان جا رہا ہے بسم اللہ وہیں جاؤ. شیطان کہاں جا رہا ہے؟ شیطان جہنم کی طرف دے رہا, تم وہاں جاؤ. یہاں کیا کرنے کے لیے آئے؟ جب دنیا میں اس طرف نہیں آئے شیطان کی سنتے رہے تو یہاں بھی شیطان کی سنو, شیطان کے ساتھ ہو جاؤ. تو پھر یہ توجہ سے سنیے, اللہ نے انصاف کے ساتھ ساتھ ہم پر کرم یہ فرمایا کہ اس نے شیطان کی سازشوں سے بچانے کے لیے اس ایک کے مقابل میں 1,24,000 نبیوں, کتنا کرم اس نے کیا. 1,24,000 نبیوں, پاک معصوم بے عیب, کسی طرح کا نقص نہیں ہے. اب سن لیں جو مکتب اہل بیت کے فالوور نہیں ہے وہ, کہ انہوں نے نبوت کے عقیدے میں بھی یہ ڈنڈی ماری کہ نبی معصوم ہوتا ہے لیکن صرف وحی کے معاملے میں, باقی معاملات میں ہمارے جیسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تمہاری عقیدے پر بھی لعنت ہم بھیجتے ہیں, تمہاری سوچ پر بھی, کیونکہ نبی جب اللہ کا چنا ہوا ہے تو اس میں عیب نہیں ہوگا. تم نبیوں میں عیب نہیں, خدا میں عیب ڈھونڈ رہے ہو. جس کا خدا نے ذمہ لیا اس کا کبھی کوئی عیب تم ظاہر کرو گے تو اس کا مطلب خدا کو بھی تم عیب دار سمجھ رہے ہو. اگر خدا بے عیب ہے تو جس کو خدا بنائے وہ بھی بے عیب ہے. اس لیے ہم لوگوں کے بنائے ہوئے کے پیچھے نہیں جاتے, اس لیے کہ لوگ بھی عیب دار ہیں, جس کو وہ بناتے ہیں وہ بھی معیوب ہے. خدا کے بنائے ہوئے کے پیچھے چلتے ہیں اس لیے کہ خدا بھی بے عیب ہے اور جو اس کا بنایا ہوا ہے وہ بھی. ہم صرف ہمارے نبی کے لیے نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم المرسلین, امام الانبیاء والعارفین, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
فرق بتا دوں بخاری کے توحید عقیدہ نبوت و رسالت میں اور ہمارے عقیدہ نبوت و رسالت میں، وہ نبیوں میں بھی عیب تلاش کرتے ہیں، ہم نبیوں کے سائے میں اپنے عیب دھوتے ہیں، اپنے عیب کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جبرائیل نے سکھایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے جس سے سیکھا وہ اس نبی کا ایک شاگرد علی ابن ابی وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے جس کا سینہ چاک کیا وہ ہمارا نبی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جو دشمنوں کا سینہ چاک کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کے دل میں کوئی دھبا تھا، ہم کہتے ہیں تمہارے عقیدے میں کھوٹ ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی مکرم کے دل کو نکال کر کے دھویا گیا اور نبی مکرم کا آپریشن ہوا، جو نبی آپریشن کے قابل ہو جائے وہ تمہارا ہو سکتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے کہ جو تمام کائنات کا ایسا طبیب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی میل نہیں۔ تم کہتے ہو نبی کو ہمارے جبرائیل نے آ کے بتایا، ہم کہتے ہیں کہ جبرائیل کو ہمارے نبی نے شرک سے بچایا۔ عالم انوار میں جب کوئی نہیں تھا، اللہ نے اپنے نور سے جب نور کو پیدا کیا، جب وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا، اس کی کوئی مخلوق بھی نہیں، پہلی مخلوق اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا میرے نور کو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا، اور اس نور کو بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خدا کی طرح وہ بھی واحد ہو جائے، نہیں کیا کر رہے ہیں بھائی، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہ رہ جاتا، یہ بھی نور وہ بھی نور، یہ بھی اکیلا وہ بھی اکیلا، کہیں اس کی یکتائیت میں، اس کی وحدانیت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا اسی نور کو میں برابر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک کو مصطفیٰ دوسرے کو مرتضیٰ۔ مجلس کا جو وقت ہے وہ تو تمام ہوا، لیکن ابھی نبوت کی ابتدا ہوئی، پھر ہمیں دو ہی مجلسیں پڑھنی ہیں، قیامت تک بھی لے کے جانا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑوں کچھ منٹوں کے لیے، مزید 10 منٹ مجھے اور دے دیں۔ اور آج الحمدللہ میں نے دیکھا کہ مسائل خوب پڑھے گئے ہیں، تو اگر میں مسائل کم بھی پڑھوں تو آپ مجھے انشاءاللہ کل کے لیے تھوڑا سا ٹائم اگر آخر میں جتنے ہیں وہ بھی مجھے اطمینان دلا کے چلے 10 منٹ اور پڑھ لیں، پڑھ لیں محمد والا۔ توجہ، ان کے عقیدے میں ہمارا نبی 40 سال کے بعد بنا، ہمارے عقیدے میں نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نور کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک مصطفیٰ دوسرا مرتضیٰ، کہیں یہ دو ہی نہ رہ جائیں، ان میں تقسیم چاہیے، ان میں کثرت چاہیے، کوثر کے مزاج یہی ہے، ان کے اندر کثرت نہ ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا، کیا کریں؟ کہا اب ہم اس نور کو پھر 5 میں تبدیل کر دیں گے، 5 نور بنے، 5 کو بھی محدود نہیں کرتے، 12 تک لے جاتے ہیں، 12 سے 2 اور بڑھا دیتے ہیں، 14 تک رکھتے ہیں، پھر ان نور کی شعاؤں کو بھی محدود نہیں کرتے۔ آج دنیا میں کوئی شہر نہیں جہاں سعادات کرام نہ پائے جاتے ہو، اس نور کی شعاؤں کو سعادات کہا جاتا ہے۔ شعاؤں سے دشمنی نور سے دشمنی ہے، نور سے بغاوت یہی شعاؤں سے بغاوت ہے، لہذا جو بھی ہے وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اگر جب
درمیان اہل بیت اطہار نہیں ہے تو ان کی نشانی تو موجود ہے. سادات کی عزت حقیقت میں اہل بیت اطہار کی مودت کا ثبوت ہے. البتہ چونکہ سیدزادہ بھی ہوں یہ بھی عرض کروں کہ سادات کو بھی اس پر اترانا نہیں چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے. بات میں ہمیشہ انصاف ہی کروں. آج عدل کی بھی بات ہوئی ہے, یہ طرفہ بات نہ کروں. کبھی کبھی سادات میں کردار کی خرابی کے باوجود دوسروں پر بھونس جمانے والا ایک عجیب اترانے والا سلسلہ ہوتا ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ پسند نہیں ہے اللہ کو بھی نہ اہل بیت اطہار کو بھی. اگر کوئی سید کسی جگہ پر گنہگار ہو تو وہ شرمندہ ہو, اپنے سر کو جھکائے. میں نے کیوں گناہ کیا؟ کیا میں اس شعاب سے تعلق نہیں رکھتا ہوں؟ کیا وہ اس شجر طیبہ کا حصہ نہیں ہوں؟ تو طیبہ کے شجر کا حصہ ہو کر مجھ میں خرابی کیوں آئی ہے؟ میں کیوں ایسا کرتا ہوں؟ فوراً توبہ کرے, اپنے سر کو جھکائے. اسرائیل نہیں کہ میں کچھ بھی ہوں سید, نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف سے بعض لوگوں کو میں نے یہاں نہیں, میں تو یہاں کے ماحول میں رہا بھی نہیں ہوں, بہت ساری جگہوں کو میں نے دیکھا ہے حتیٰ کے بعد سر پہ امامہ بھی لگا کے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ظاہر کر ہی دیتے. حقیقت میں یہ جانتے کیا ہے, امام موجود نہیں ہے نا کہ کھل کے وہ ان کے سامنے کریں. چلو ان کی نشانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ تھوڑا سا ہم بوجھ کریں, یہ ہوتا ہے. ورنہ کوئی ایسی بات نہیں. میں نے ایک جملہ کہا ہے کسی جگہ پر اور میں نہیں چاہتا کہ ہم دوہراؤں. کوشش کریں جتنے سادات ہیں اس خون کو اپنے اندر گرم کر کے اس تازگی کو برقرار رکھتے ہوئے ان لوگوں کا شکریہ بجا لاتے رہیں کہ جو ہمارے آبا و اجداد کے ذکر کی مجلسیں اور محفلیں سجاتے ہیں. میں شکر گزار ہوں. وہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو نہ تنہا مان کر آئے ہیں بلکہ وہ اس کے لیے احترام بھی کر شکر کرنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دوسری طرف سے انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے. انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں طرف ڈالت رکھا جائے, دوسری طرف سے یہ رکھا جائے کہ جہاں کوئی سید ہو, حتیٰ دو اگر عالم دین تقوی میں برابر, علم میں برابر, معرفت میں برابر, ہر چیز میں برابری کرنے والے ہو, دو اگر محفل میں آ جائے, نماز کا وقت آ جائے تو جو غیر سید ہے امتی اس پر واجب ہے کہ وہ کہے کہ آپ ہاشمی ہیں, آپ اولا ہیں, آپ سید ہیں, آپ آگے بڑھیں. یہ نہ کہے کہ نہیں وہ میرے 2 سال چھوٹا ہے. یہاں عمر کی قید نہیں ہے, یہاں عمر کی قید نہیں ہے. یہاں اگر 6 مہینے کا بھی ہے تو سید ہے, وہ بڑوں کا بھی سردار اور سید ہے. حبیب ابن مظاہر صحابی تھے. توجہ سنیے گا, کربلا کو آپ ایسے ہی ایزی مت لیجیے. کربلا میں صحابی رسول ہے حبیب ابن مظاہر, قاری قرآن ہے حبیب ابن مظاہر, عاشق رسول ہے حبیب ابن مظاہر. رسول اللہ کے بعد علی کے سب سے خوبصورت وفادار صحابی ہے حبیب ابن مظاہر. لیکن حبیب ابن مظاہر نے بھی جرأت نہیں کی یہ کہنے کے لیے کہ میں بڑا ہوں علی اصغر. آج حبیب ابن مظاہر کو ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے سادات کی عظمت کو اپنی معرفت سے سمجھا. ہم اس کو سلام. اب آئیے, نبوت کو اللہ نے اس مقام پر رکھا کہ جو اللہ کی تمام صفات کا وہ مذہب بن کر امت میں نمونہ عمل بن گیا. ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کا کوئی آپریشن نہیں ہو,
جس کے سینے کو چاک کرنے کی مجال جبرائیل کی کیا ہے؟ جب وہ خود بھی لڑکھڑا رہا تھا، بنا تو دیا اللہ نے، معصوم بھی ہے، معصوم مجھے کہتے جو خطا نہ کرے، حضرت جبرائیل کو معصوم بنایا، اب ان کی عصمت کیسے بچے؟ اللہ نے پوچھ لیا بناتے ہی۔ یہ کیوں پوچھا؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جبرائیل تم کچھ بھی ہو، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ تم سردار ہو ملائکہ کے، تم بھی سید ہو ملائکہ میں، ملائکہ کے سید ہو، سردار ملائکہ ہو، مگر تم بھی کہیں اس طرح نہ جاؤ، اس کے پہلے ہی مرحلے میں تمہیں اوقات دکھا دیتے ہیں، تمہاری اوقات تمہیں بتا دیتے ہیں۔ کیا یہ بتایا حضرت اللہ جل شانہ نے، جبرائیل بتا من انت ومن انا، تم کون ہے میں کون؟ معصوم ہے، غلطی نہیں ہو سکتی، عصمت بچانے کے لیے کہا انت انت وہ انا انا، تو ہے میں، عصمت بن گئی، عصمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بن گئی، مگر جواب تو نہیں ہوا نا، سوال کو دہرانے سے جواب نہیں بن جاتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سوال کو دہرانے سے جواب نہیں بنتا کہ تو ہے میں ہوں۔ ایک مرتبہ اس نور نے جو جلی نور ہے جس کا نام علی، آگے بڑھنے کا جبرائیل سکھاتا ہوں سیکھ لو، بتاتا ہوں سن لو، کہو اپنے رب سے انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں، اوقات کا پتہ مجھے علی نے بتایا۔ اب جو علی، جملے پر غور کرے معذرت کے ساتھ، جو علی جبرائیل کو بھی بتائے کہ رب وہ ہے، کچھ نادان علی کو رب کہنے لگ گئے بدبختی نہیں تو کیا ہے، گمراہی نہیں تو کیا ہے، نصیریت نہیں تو کیا ہے، شرک نہیں تو کیا ہے، کفر نہیں تو کیا ہے، جس علی نے جبرائیل کو بتایا کہ رب وہ ہے، اس علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نبوت کا وہ مقام ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ میرا آقا میرا رسول، توجہ، وہابیوں کا رسول جیسا نہیں ہے، علی کا رسول ہے۔ علی کا رسول کون ہے؟ سنو، علی کا رسول کون ہے؟ فرمایا طبیب نحجر بلاغہ، کھول کے دیکھیں جہاں اللہ کی توحید کو اللہ کے اس عظیم ولی نے بتایا، وہیں اللہ کے رسول کی عظمت کا بھی اس طرح ذکر فرمایا۔ میرا نبی جانتے ہیں کون ہے؟ طبیب دفاع بطبیہ، میرا نبی وہ طبیب ہے کہ جو مریضوں کے انتظام میں بھی نہیں بیٹھتا بلکہ مریض تک جاتا ہے، مرض کو اس کے اندر سے نکالتا ہے۔ میرا نبی دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرا نبی تلوار چلانے کے لیے نہیں آیا ہے، کردار دکھانے کے لیے آیا ہے۔ میرا نبی اخلاق سے تمہیں دیر کرے گا۔ میرے نبی نے دشمنیاں ختم کی ہیں۔ اس عظیم نبی کی نبوت، میرے مولا نے ایک اور جملہ کہا، جب کسی نے کہا آپ شیر خدا ہیں، آپ اسد اللہ الغالب ہیں، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرا نبی کتنا شجاع ہے۔ اگر علی کو بھی کسی جنگ میں پناہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو علی بھی جس کی پناہ میں جاتا تھا اسے محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی۔ آخری بات سنا، وہ کہتے ہیں نبی وہ ہے کہ جس نے کام ادھورا چھوڑا۔ سب بتایا
مگر یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد ہم کس کے پیچھے جائیں. یہی تو بڑا الزام ہے نا. ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس نے کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑا, مکمل کیا کام. جہاں اس نے بیت الخلا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتائے, وہیں اس نے بتایا کہ میرے بعد تم کو کس کی پیروی کرنی ہے, کس کے اقتدار کو اپنانا ہے, کس کے پیچھے چلنا, کس کی اطاعت کرنی ہے. میرے نبی نے مکمل بتایا. کل انشاءاللہ باقی باتیں میں عرض کروں گا. دو چار جملے. میرے نبی پر ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا کہ کلمہ اسی کا پڑھ کے اسی کا خون بہانے کے لیے کربلا میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں چند سوال کیے جس کا جواب آج تک یزیدی نہیں دے سکتا. چند سوال کیے ہیں, آج تک جواب یزیدی نہیں دے سکتا. کتنا عجیب تھا میرا مولا, اس نے سوال عجیب کیا. اے فوج اشقیا, اے یزیدی لشکر کے لوگ, مجھے بتاؤ اس کائنات میں میرے سوا کوئی ہے کہ جس کے رگوں میں رسول امامت جدی رسول اللہ, یہ میرے سر پہ امامہ میرے رسول کا, میرے جن کا امامہ ہے. خانہ ابائی ابا رسول اللہ, یہ ابا رسول اللہ کی ابا ہے. جمی جمی رسول اللہ, میری رگوں میں خون رسول اللہ کا خون ہے. بتاؤ کہ آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا خون بہانے کے لیے آئے ہو. خاموشی چھا گئی. آج تک کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے حسین نے سب کو خاموش کر دیا. شہادت وہ منظر بھی آیا, سب نے سنا, سب نے گریہ کیا, لیکن جو عصر عاشور کے بعد, شام غریبہ کے بعد اہل حرم پر مصیبتیں آئیں, وہ عصر عاشور سے بھی زیادہ دردناک مصیبتیں آئیں. پہلی مصیبت یہ سید سجاد کو اسیر کیا گیا. کہا کہ ایک رہ گیا زندہ نا, تو ہم اس کو اتنی اذیت پہنچائیں کہ ہر آن موت کی دعا کرے. جانتے ہیں میرے آقا کے اوپر کوڑے کتنے وقت آئے گئے. جس نے اپنے کسی جانور پر ایک کوڑا بھی نہ مارا ہو اس پر اتنے تاریخ بتاتی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ میرے مولا کا ایسا نہ تھا کہ جس پر دوروں کے نشان نہ پائے جاتے. لیکن میرے مولا نے کبھی اپنی مرضی والوں کا نہیں. پھر ایک شخصیت ہے جس کا نام سیدہ زینب ہے. قربان جاؤں ام المصائب پر میں سلام پیش کروں اس عظیم صبر کے پہاڑ بی پر کے جس نے ہر مرحلے پر سب کو بچایا, سب کو سنبھالا. عجیب و غریب منظر میری اس شہزادی نے کربلا کے میدان میں دیکھا. کیا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ بھائی کی لاش کے ٹکڑے دھوپ میں بکھرے پڑے ہیں. تاریخ عجیب و غریب ہے. بے اختیار اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. زور سے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر سوال کرتی ہے, اے ابا عبداللہ کہ تم میرے وہی بھائی ہو جس سے میرے نانا گوشت پر کھایا کرتے تھے. کیا تم میرے وہی بھائی ہو جس میں میری ماں چٹکی پیس پیس کر مارا کرتی تھی. کیا تم میرے وہی بھائی ہو کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو جبرائیل نازل ہو جاتے تھے. بازوؤں میں رسی باندھی گئی. ایک بچی ایسی تھی جو حسین کو سب سے پیاری تھی. سب جانتے ہیں اس کا نام. اس بچی کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی, 4 سالہ بچی تھی. 4 سالہ بچی تھی. اور جب دیکھ کے جاوا اونٹ ہے جس اونٹ پر کچھ نہ ہو اس پر بٹھایا جائے تو کیا تیز رفتار اونٹ پر کوئی سکتا ہے, اور خاص کر اگر کوئی بچہ ہو تو کیا سیکھ سکتا ہے. بار بار یہ بچی اونٹ سے گر جائے اولاد والو, جس کے گھر میں کوئی بچی ہے آج تصور کرے, جس کے گھر میں کوئی بچہ ہے وہ تصور کرے. بار بار حسین کی بیٹی گرتی جاتی, لشکر رکتا جاتا تھا, تاخیر ہوتی جاتی تھی.
جزاکم ربکم. تاریخ میں ملتا ہے کہ شیو نے کہا کہ اب میں وہ کام کروں گا جس کے بعد قافلے میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی, جس کے بعد ہم روکنے پر مجبور نہیں ہوں گے, تیزی سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کیا کرو گے تم؟ بس دیکھتے جاؤ. دنیا نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک مرتبہ اس چھوٹی سی بیوی کو ننگی پشت پر ناکے کے لٹا دیا, رسی سے اس بیوی کو ناکے سے ایسے باندھا کہ ایک مرتبہ گھوڑا تیزی سے اونٹ تیزی سے جانے لگا, بیوی کا سینہ جلدی ہوتا چلا. آخر تم نہ سنی گا کوفے تک یہ قافلہ پہنچا. کوفے کے لوگوں کو جمع کیا کہ تماشا دیکھیں, سارے اکٹھا ہو گئے. جس کوفے میں شہزادی نے راج کیا اس کوفے میں ان کو ننگے سر لایا گیا. جلال آ گیا علی کی بیٹی کو, اسی ننگی پشت پر بیٹی نے علی کے گھٹنے ٹیک کر ایک آواز بلند. دشمن نے بھی یہ لکھا ہے, ایک وہابی رائٹر نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی نے موجودہ دیکھا ہے تو کوفے کے بازار میں دیکھا ہے. کیا موجودہ؟ تو ایک اسیر قیدی جس کے بازو رسی سے بندھے ہوئے پوچھتے شتر پر بیٹھ کر کہتی ہے ایوہ ناس اسکتو, لوگوں خاموش ہو جاؤ. وہ کہتا ہے کہ یہ موجودہ تھا, کسی میں جرت نہیں تھی کہ کچھ بولے. ایسے سناٹا چھا گیا تھا جیسے اللہ نے پوری کائنات کو اس بیوی کے ہاتھ میں دے دیا. حتیٰ گھوڑوں نے ہانپنا چھوڑ دیا, ناپوں نے ہنہنانا چھوڑ دیا, سب کی سانسیں گویا رکی ہوئی. ایسے میں بیوی نے خطبہ کی. وہاں پر بھی بیوی نے اپنے غم میں اللہ کے حمد و ثنا کو نہیں بلایا. ڈر دے رہی ہے ہم اللہ کی توحید کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے غم کو بلا سکتے لیکن توحید کا ذکر نہیں بلا سکتے. بیوی نے حمد و ثنا کی. تاریخ میں ملتا ہے کہ علی کا صحابی نابینا, سن رہے ہیں جزاکم ربکم, آسان لفظوں میں لگ رہا, ایک نابینا اس نے اپنے غلام کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا یہ بتاؤ کہ قیامت آ گئی ہے. بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے کہ نہیں؟ قیامت تو نہیں آئی. پھر کیسے یہ ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے کہ میں علی کے لب و لہجے کو سن رہا ہوں, میں علی کی آواز سن رہا ہوں, یا تو صرف قیامت کے دن ہی ممکن ہے کہ علی بولے تو ہم سنیں؟ آج علی بول رہے ہیں کہ علی نہیں, تمہیں دھوکا ہوا. یہ علی نہیں, یہ علی کی بیٹی میرے سوال کا جواب دو. اگر کوئی ہدا ہوتا ہے تو آپ سے محروم ہوتا ہے نا, دیکھنے سے محروم ہوتا ہے. کاج کی سماعت تو فرق نہیں کرتی ہے نا, کاج میں سماعت کا کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ہے نا. اب دیکھو مرد اور عورت میں دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا ہے, لیکن آواز سننا کان سے جاتا ہے. کان سے سن کے کیا اس نے اتنا بھی فرق نہیں کیا کہ بولنے والا نہیں بولنے والی ہے, مرد نہیں عورت ہے, کہ اتنا فرق بھی محسوس نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کہوں گا واقعی بھی اسے فرق محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محنت کو سوارا نہیں ہوا. علی نے کہا بیٹی تم بولتی جاؤ, زبان میری لے لو. میں نے نبی کو جب معراج میں نواز دی تھی, پروردگار میرے بیٹے کو جب ضرورت پڑے میں اپنی بیٹی کے بھی حوالے کر دوں تاکہ پردہ رہ جائے.